بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب عزیز دوستوں کو السلام علیکم۔ آپ کو آج اس ویڈیو میں ایک حیران کن واقعہ بتایا جائے گا جس کو سن کر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالات کیے تو وہ سوالات ان کے جوابات اتنے عجیب اور حیران کن تھے کہ سننے والے بھی حیران ہو گئے۔ ان کے جوابات سننے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اسلامک چینل روشن واقعات کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ بنی اسرائیل کو ہدایت دینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے آپ کو اللہ کے حکم سے وہاں بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص معجزہ دیا گیا جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ان کا کوہ طور کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہونا ایک بڑا معجزہ تھا۔ ان کے دور میں بہت سے لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے، ان کے خلاف بولتے تھے، لیکن جب کسی بھی شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کی خبر ہوتی اور ان کو معلوم ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں تو لوگ اپنے سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیتے اور کہتے کہ ان کے جوابات اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر دے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف اللہ سے کلام کی غرض سے جا رہے تھے۔ ایسے میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تاکہ اللہ سے ہم کلام ہو سکوں۔ تو اس شخص نے فوراً کہا، میرا ایک سوال ہے، آپ اللہ سے پوچھیے گا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے بتا، میں اللہ سے پوچھ لوں گا۔ تو اس شخص نے فوراً کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، بھیڑ بکریاں، سونا چاندی اور دولتیں ہیں، میں اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو میری التجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور آپ اللہ سے کہیں کہ میرا مال تھوڑا سا کم کر دے تاکہ میں اس سے بہتر طریقے سے سنبھال سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، تمہاری یہ التجا میں ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ ابھی کچھ دیر ہی چلے تھے کہ ایک شخص آیا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ وہ بے یارو مددگار نظر آ رہا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی سوال پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اللہ سے کہیں کہ مجھے بھی کچھ مال عطا فرمائے، میں نے بہت فاقہ کاٹا ہے، اب میں تھک چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہاری یہ التجا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے گی۔ پھر حضرت موسیٰ کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ تو وہ ذات ہے کہ جو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دل کا حال جان لیا اور ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس شخص کے پاس دنیا کی بہت سی دولت ہو، کہہ دو کہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرتا ہو اور میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں؟ ایسے شخص سے کہہ دو کہ وہ میرا شکر کم کرے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور جس کے پاس دنیا کی کم دولت ہو تو وہ میرا شکر نہیں کرتا، اس سے کہہ دو کہ دنیا کی دولت کیا ہے، میں نے اسے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اس سے ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی میں آئے تو ان کو وہ شخص ملا جس نے کہا تھا کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے اور میں اس کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ اس شخص نے آپ سے پوچھا، کیا آپ نے میرا سوال بارگاہ الہی میں پیش کیا تھا؟
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری یہ التجا اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تو میرے بندے سے کہہ دے کہ وہ میرا شکر کم ادا کیا کرے تو اس کا رزق کم ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں یہ کیسے کر سکتا ہوں جس نے مجھے عقل دی، آنکھ دی، کان دیے اور اتنا زیادہ رزق دیا، میں اس کا شکر کیسے ادا نہ کروں؟ میں ہر صورت اللہ کا شکر ادا کروں گا، چاہے رزق زیادہ ہو یا کم ہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ آگے چل دیے۔ آپ تھوڑی دیر ہی چلے تھے کہ آپ کو وہ شخص ملا جس نے کہا تھا کہ میرے پاس رزق کم ہے اور میں رزق میں اضافہ چاہتا ہوں۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے میرا سوال اللہ کی بارگاہ میں پوچھا تھا؟ تو آپ نے کہا جی میں نے تمہارا سوال پوچھا تھا، جس پر اللہ نے کہا کہ اس کو کہو کہ وہ میرا شکر ادا کیا کرے۔ کیا اس بات کا کوئی شکر نہیں بنتا کہ میں نے اس کو آنکھیں دی جن سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ دیے جن سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، پاؤں دیے جن کی مدد سے وہ زمین پر چلتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اس شخص سے کہا کہ تم ان تمام چیزوں کا شکر ادا کیا کرو، اللہ تمہیں تمام نعمتیں عطا کرے گا۔ جواباً اس شخص نے کہا جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں شکر ادا نہیں کروں گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر تمہیں رزق کبھی نہیں ملے گا، پھر تمہاری نعمتیں کبھی نہیں بڑھیں گی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے کو اللہ تعالی ہمیشہ زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان کو پریشانیوں سے دور رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتا اس کو نعمتوں سے نہیں نوازتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آخر میں اللہ حافظ۔